عائشہ بنت عبداللہ نے کہا کہ ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ جس زمانے میں ہم پاک رہتے ہیں حیض سے، کیا ہمارے لیے اسی زمانے کی نماز کافی ہے؟ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کیا تم حروریہ ہو؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حائضہ ہوتی تھیں اور آپ ہمیں نماز کا حکم نہیں دیتے تھے، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا کہ ہم نماز نہیں پڑھتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 322۔ زینب بنت ابی سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور اپنے ساتھ چادر میں داخل کر لیا۔ زینب نے کہا کہ مجھ سے ام سلمہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے اور اسی حالت میں ان کا بوسہ لیتے، اور میں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی برتن میں جنابت کا غسل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 323۔ زینب بنت ابی سلمہ سے روایت ہے کہ ام سلمہ نے بتلایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا۔ میں چپکے سے چلی گئی اور حیض کے کپڑے بدل لیے۔ آپ نے پوچھا، کیا تجھ کو حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں آپ کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 324۔ حفصہ بنت سیرین نے فرمایا کہ ہم اپنی کنواری جوان بچیوں کو عیدگاہ جانے سے روکتی تھیں۔ پھر ایک عورت آئی اور بنی خلف کے محل میں اتری، اور انہوں نے اپنی بہن ام عطیہ کے حوالے سے بیان کیا، جن کے شوہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 لڑائیوں میں شریک ہوئے تھے، اور خود ان کی اپنی بہن اپنے شوہر کے ساتھ 6 جنگوں میں گئی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں اور مریضوں کی خبرگیری بھی کرتی تھیں۔ میری بہن نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا اس کے لیے اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ نماز عید کے لیے باہر نہ نکلے؟ آپ نے فرمایا، اس کی ساتھی عورت کو چاہیے کہ اپنی چادر کا کچھ حصہ اسے بھی اوڑھا دے، پھر وہ خیر کے مواقع پر اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، یعنی عیدگاہ جائیں۔ پھر جب ام عطیہ آئیں تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا، میرا باپ آپ پر فدا ہو، ہاں آپ نے یہ فرمایا تھا۔ اور ام عطیہ جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تو یہ ضرور فرماتی کہ میرا باپ آپ پر فدا ہو۔ انہوں نے کہا، میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جوان لڑکیاں، پردے والیاں اور حائضہ عورتیں بھی باہر نکلیں اور مواقع خیر میں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، اور حائضہ عورت جائے نماز سے دور رہے۔ حفصہ کہتی ہیں، میں نے پوچھا، کیا حائضہ بھی؟ انہوں نے فرمایا، کیا وہ عرفات میں فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی؟ یعنی جب وہ ان جملہ مقدس مقامات میں جاتی ہیں تو پھر عیدگاہ میں کیوں نہ جائیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 325۔ ہشام بن عروہ نے کہا کہ مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے خبر دی کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے اور میں پاک نہیں ہو پاتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تو ایک رگ کا خون ہے،
ہاں اتنے دنوں میں نماز ضرور چھوڑ دیا کرو کہ جن میں اس بیماری سے پہلے تمہیں حیض آیا کرتا تھا، پھر غسل کر کے نماز پڑھا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 326۔ محمد بن سیرین نے بیان کیا، وہ ام عطیہ سے، آپ نے فرمایا کہ ہم زرد اور مٹیالے رنگ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 327۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، روایت ہے کہ ام حبیبہ 7 سال تک مستحاضہ رہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ رگ کی وجہ سے بیماری ہے۔ پس ام حبیبہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 328۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور صفیہ بنت حی کو حج میں حیض آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ وہ ہمیں روکیں گی، کیا انہوں نے تمہارے ساتھ طواف زیارت نہیں کیا؟ عورتوں نے جواب دیا کہ کر لیا ہے۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ پھر نکلو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 331۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیض کا زمانہ آئے تو نماز چھوڑ دے، اور جب یہ زمانہ گزر جائے تو خون کو دھو اور نماز پڑھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 332۔ سمرہ بنت جندب سے روایت ہے کہ ایک عورت ام کعب زچگی میں مر گئی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس وقت آپ ان کے جسم کے وسط میں کھڑے ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 333۔ عبداللہ بن شداد نے کہا کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، سنا کہ میں حائضہ ہوتی تو نماز نہیں پڑھتی تھی، اور یہ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب لیٹی ہوتی تھیں، اور یہ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب لیٹی ہوتی تھیں۔ آپ نماز اپنی چٹائی پر پڑھتے، جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کے کپڑے کا کوئی حصہ مجھ سے لگ جاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 334۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفر غزوہ بنو المصطلق میں تھے۔ جب ہم مقام بیدا یا ذات الجیش پر پہنچے تو میرا ایک ہار کھو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے، لیکن وہاں پانی کہیں قریب میں نہ تھا۔ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو ٹھہرا دیا ہے، اور پانی بھی کہیں قریب میں نہیں ہے اور نہ لوگوں ہی کے ساتھ ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پر رکھے ہوئے سو رہے تھے۔ فرمانے لگے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو روک لیا، حالانکہ قریب میں کہیں پانی بھی نہیں ہے اور نہ لوگوں کے پاس ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر خفا ہوئے، اور اللہ نے جو چاہا انہوں نے مجھے کہا، اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کچوکے لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، اس وجہ سے میں حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھے تو پانی کا پتہ تک نہ تھا، پس اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری اور لوگوں نے تیمم کیا۔ اس پر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے آل ابی بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر ہم نے اس اونٹ کو ہٹایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اسی کے نیچے مل گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 335۔ جابر بن عبداللہ نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھیں۔ 1 مہینے کی مسافت سے رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، اور تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی کے لائق بنائی گئی۔ پس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو جہاں بھی پالے اسے وہاں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے، اور میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا ہے، مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہ تھا، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی، اور تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 336۔ حشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کیا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ انہوں نے حضرت اسما سے ہار مانگ کر پہن لیا تھا، وہ گم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا، جسے وہ مل گیا۔ پھر نماز کا وقت آ پہنچا اور لوگوں کے پاس جو ہار کی تلاش میں گئے تھے پانی نہیں تھا۔ لوگوں نے نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق شکایت کی، پس خداوند تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری، جسے سن کر اسید بن حضیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، آپ کو اللہ بہترین بدلہ دے، واللہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آئی جس سے آپ کو تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں خیر پیدا فرما دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 337۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عمیر بن عبداللہ نے کہا کہ میں اور عبداللہ بن یسار، جو کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ابو جہیم بن حارث بن سما انصاری صحابی کے پاس آئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار جمل کی طرف سے تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص نے آپ کو سلام کیا، یعنی خود اسی ابو جہیم نے، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ دیوار کے قریب آئے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا، پھر ان کے سلام کا جواب دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 338۔ ایک شخص عمر بن خطاب کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی نہیں ملا، تو میں اب کیا کروں؟ اس پر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ سفر میں تھے ہم دونوں جنبی ہو گئے، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن میں نے زمین پر لوٹ پوٹ لیا اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے بس اتنا ہی کافی تھا، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں پھونکا اور دونوں سے چہرے اور پونچھوں کا مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 339۔ عمار بن یاسر نے یہ واقعہ بیان کیا جو پہلے گزر چکا، اور شعبہ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا، پھر انہیں اپنے منہ کے قریب کر لیا اور پھونکا، پھر ان سے اپنے چہرے اور پونچھوں کا مسح کیا۔ اور نضر بن شمیل نے بیان کیا کہ مجھے شعبہ نے خبر دی
حکم سے کہ میں نے زر بن عبداللہ سے سنا، وہ سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ کے حوالے سے حدیث روایت کرتے تھے۔ حکم نے کہا کہ میں نے یہ حدیث ابن عبد الرحمن بن ابزہ سے سنی، وہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے تھے کہ عمار نے کہا جو پہلے مذکور ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 340۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تو زمین میں لوٹ پوٹ ہو گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے صرف چہرے اور پونچھوں پر مسح کرنا کافی تھا، زمین پر لیٹنے کی ضرورت نہ تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 341۔ عبد الرحمن بن ابزہ نے کہا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں موجود تھا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 342۔ عبد الرحمن بن ابزہ نے اپنے والد سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا اور اس سے اپنے چہرے اور پونچھوں کا مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 343۔ ابو رجا نے عمران کے حوالے سے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ہم رات بھر چلتے رہے، اور جب رات کا آخری حصہ آیا تو ہم نے پڑاؤ ڈالا، اور مسافر کے لیے اس وقت کے پڑاؤ سے زیادہ مرغوب اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر ہم اس طرح غافل ہو کر سو گئے کہ ہمیں سورج کی گرمی کے سوا کوئی چیز بیدار نہ کر سکی۔ سب سے پہلے بیدار ہونے والا شخص فلاں تھا، پھر فلاں، پھر فلاں۔ ابو رجا نے سب کے نام لیے، لیکن اوف کو یہ نام یاد نہیں رہے۔ پھر چوتھے نمبر پر جاگنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو ہم آپ کو جگاتے نہیں تھے، یہاں تک کہ آپ خود بخود بیدار ہوں، کیونکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ پر خواب میں کیا تازہ وحی آتی ہے۔ جب حضرت عمر جاگ گئے اور یہ آمدہ آفت دیکھی، اور وہ ایک نڈر دل والے آدمی تھے، پس زور زور سے تکبیر کہنے لگے۔ اسی طرح بآواز بلند آپ اس وقت تک تکبیر کہتے رہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سے بیدار نہ ہو گئے۔ تو لوگوں نے پیش آمدہ آفت مصیبت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، سفر شروع کرو۔ پھر آپ تھوڑی دور چلے، اس کے بعد آپ ٹھہر گئے اور وضو کا پانی طلب فرمایا اور وضو کیا اور اذان کہی گئی۔ پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھانے سے فارغ ہوئے تو ایک شخص پر آپ کی نظر پڑی جو الگ کنارے پر کھڑا ہوا تھا، اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہونے سے کون سی چیز نے روکا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پاک مٹی سے کام نکال لو، یہی تجھ کو کافی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا تو لوگوں نے پیاس کی شکایت کی۔ آپ پھر ٹھہر گئے اور فلاں یعنی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ ابو رجا نے ان کا نام لیا تھا لیکن اوف کو یاد نہیں رہا، اور حضرت علی کو بھی طلب فرمایا۔ ان دونوں سے آپ نے فرمایا کہ جاؤ پانی تلاش کرو۔ یہ دونوں نکلے۔ راستے میں ایک عورت ملی جو پانی کی 2 پکھالیں اپنے اونٹ پر لٹکائے ہوئے بیچ میں سوار ہو کر جا رہی تھی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ملتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ کل اسی وقت میں پانی پر موجود تھی،
یعنی پانی اتنی دور ہے کہ کل میں اسی وقت وہاں سے پانی لے کر چلی تھی، آج یہاں پہنچی ہوں، اور ہمارے قبیلے کے مرد لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا، اچھا ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے پوچھا، کہاں چلوں؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اس نے کہا، اچھا وہی جن کو لوگ صابی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہی ہیں جسے تم کہہ رہی ہو۔ اچھا اب چلو۔ آخر یہ دونوں حضرات اس عورت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں لائے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ عمران نے کہا کہ لوگوں نے اسے اونٹ سے اتار لیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن طلب فرمایا اور دونوں پکھالوں یا مشکیزوں کے منہ اس برتن میں کھول دیے، پھر ان کا اوپر کا منہ بند کر دیا، اس کے بعد نیچے کا منہ کھول دیا، اور تمام لشکریوں میں منادی کر دی گئی کہ خود بھی سیر ہو کر پانی پئیں اور اپنے تمام جانوروں وغیرہ کو بھی پلا لیں۔ پس جس نے چاہا پانی پیا اور پلایا، اور سب سیر ہو گئے۔ آخر میں اس شخص کو بھی ایک برتن میں پانی دیا جسے غسل کی ضرورت تھی۔ آپ نے فرمایا، لے جا اور غسل کر لے۔ وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی سے کیا کیا کام لیے جا رہے ہیں، اور خدا کی قسم جب پانی لیا جاتا اور خدا کی قسم جب پانی لیا جانا ان سے بند ہوا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اب مشکیزوں میں پانی پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اس کے لیے کھانے کی چیز جمع کرو۔ لوگوں نے اس کے لیے عمدہ قسم کی کھجور، اجوا، آٹا اور ستو اکٹھا کیا، یہاں تک کہ بہت سارا کھانا اس کے لیے جمع ہو گیا، تو اسے لوگوں نے ایک کپڑے میں رکھا اور عورت کو اونٹ پر سوار کر کے اس کے سامنے وہ کپڑا رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیراب کر دیا۔ پھر وہ اپنے گھر آئی، دیر کافی ہو چکی تھی، اس لیے گھر والوں نے پوچھا کہ اے فلانی کیوں اتنی دیر ہوئی؟ اس نے کہا، ایک عجیب بات ہوئی، وہ یہ کہ مجھے 2 آدمی ملے اور وہ مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے لوگ صابی کہتے ہیں۔ وہاں اس طرح کا واقعہ پیش آیا، خدا کی قسم وہ تو اس کے اور اس کے درمیان سب سے بڑا جادوگر ہے۔ اور اس نے بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اشارہ کیا۔ اس کی مراد آسمان اور زمین سے تھی، یا پھر وہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ اس کے بعد مسلمان اس قبیلے کے دور و نزدیک کے مشرکین پر حملے کیا کرتے تھے، لیکن اس گھرانے کو جس سے اس عورت کا تعلق تھا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ اچھا برتاؤ دیکھ کر ایک دن اس عورت نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ تمہیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا تمہیں اسلام کی طرف کچھ رغبت ہے؟ قوم نے عورت کی بات مان لی اور اسلام لے آئی۔ حضرت ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صبا کے معنی ہیں اپنا دین چھوڑ کر دوسرے کے دین میں چلا گیا۔ اور ابو العالیہ نے کہا ہے کہ صائبین اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زبور پڑھتے ہیں، اور سورہ یوسف میں جو عصب کا لفظ ہے وہاں بھی اس کے معنی عمل کے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 344۔ ابو موسیٰ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اگر غسل کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو کیا نماز نہ پڑھی جائے؟ عبداللہ نے فرمایا، ہاں، اگر مجھے 1 مہینے تک بھی پانی نہ ملے گا تو میں نماز نہ پڑھوں گا۔ اگر اس میں لوگوں کو اجازت دے دی جائے تو سردی معلوم کر کے بھی لوگ تیمم سے نماز پڑھ لیں گے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا کیا جواب ہوگا؟ بولے کہ مجھے تو نہیں معلوم ہے
کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے مطمئن ہو گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 345۔ ابو موسیٰ نے پوچھا کہ ابو عبد الرحمن، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ عبداللہ نے فرمایا کہ اسے نماز نہ پڑھنی چاہیے جب تک اسے پانی نہ مل جائے۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ پھر عمار کی اس روایت کا کیا ہوگا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں صرف ہاتھ اور منہ کا تیمم کافی تھا۔ ابن مسعود نے فرمایا کہ تم عمر کو نہیں دیکھتے کہ وہ عمار کی اس بات پر مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ پھر ابو موسیٰ نے کہا کہ اچھا، عمار کی بات کو چھوڑو، لیکن اس آیت کا کیا جواب دو گے جس میں جنابت میں تیمم کرنے کی واضح اجازت موجود ہے؟ عبداللہ بن مسعود اس کا کوئی جواب نہ دے سکے، صرف یہ کہا کہ اگر ہم اس کی بھی لوگوں کو اجازت دے دیں تو ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ اگر کسی کو پانی ٹھنڈا معلوم ہوا تو اسے چھوڑ دیا کرے گا اور تیمم کر لیا کرے گا۔ اعمش کہتے ہیں کہ میں نے شفیق سے کہا کہ گویا عبداللہ نے اس وجہ سے یہ صورت ناپسند کی تھی، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 346۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اگر ایک شخص کو غسل کی حاجت ہو اور مہینہ بھر پانی نہ پائے تو کیا وہ تیمم کر کے نماز نہ پڑھے؟ شفیق کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا کہ وہ تیمم نہ کرے اگرچہ وہ 1 مہینے تک پانی نہ پائے اور نماز موقوف رکھے۔ ابو موسیٰ نے اس پر کہا کہ پھر سورہ مائدہ کی اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی پر تیمم کر لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بولے کہ اگر لوگوں کو اس کی اجازت دے دی جائے تو جلد ہی یہ حال ہو جائے گا کہ جب ان کو پانی ٹھنڈا معلوم ہوگا تو وہ مٹی سے تیمم ہی کر لیں گے۔ اعمش نے کہا میں نے شفیق سے کہا تو تم نے جنبی کے لیے تیمم اس لیے برا جانا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ کو حضرت عمار کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ قول معلوم نہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، سفر میں مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی لیکن پانی نہیں ملا، اس لیے میں مٹی میں جانور کی طرح لوٹ پوٹ لیا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے صرف اتنا کرنا کافی تھا، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر 1 مرتبہ مارا، پھر ان کو جھاڑ کر بائیں ہاتھ سے داہنے کی پشت کو مل لیا یا بائیں ہاتھ کا داہنے ہاتھ سے مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا۔ عبداللہ نے اس کا جواب دیا کہ آپ عمر کو نہیں دیکھتے کہ انہوں نے عمار کی بات پر قناعت نہیں کی تھی، اور یعلی بن عبید نے اعمش کے واسطے سے شفیق سے روایت میں یہ زیادتی کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ اور ابو موسیٰ کی خدمت میں تھا، اور ابو موسیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ نے عمر سے عمار کا یہ قول نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بھیجا، پس مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور میں مٹی میں لوٹ پوٹ لیا، پھر میں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے صورتحال کے متعلق ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں صرف اتنا ہی کافی تھا، اور آپ نے چہرے اور ہتھیلیوں کا 1 ہی مرتبہ مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 347۔ عمران بن حسین خزائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ الگ کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے فلاں،
تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روک دیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی اور پانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تم کو پاک مٹی سے تیمم کرنا ضروری تھا، پس وہ تمہارے لیے کافی ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 348۔